بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والی شادیوں میں عجیب قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں جن کو ہر نسل نہ جانے کب سے کرتی آ رہی ہے، مگر کسی نے بھی یہ تکلیف نہیں کی کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہی دیکھ لیں کہ شادیوں میں جو رسومات ہو رہے ہیں آیا کہ یہ اسلامی رسم ہے یا کسی اور مذہب کے عقیدے سے منسلک ہے۔ انہی رسومات میں سے ایک ہے جسے پاکستان میں 90% گھروں میں آزمایا جاتا ہے، اور وہ ہے رخصتی کے وقت دلہن کا بھائی یا والد قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر اس کے سر پر سائے کے طور پر رکھتے ہیں، اس نیت سے کہ اس کی شادی کے بعد کی نئی زندگی میں قرآن کی برکت کی وجہ سے خوشحالی ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت ہوگی۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شادی کی 90% رسومات برصغیر کے ہندوؤں سے آئی ہے، کچھ اسی شکل میں چلتی آ رہی اور کچھ کی شکل اسلامی بنا دی گئی، جیسے گھوڑا چڑھائی، دودھ پلائی، مہندی اور مائیوں بیٹھنا، صحرا بندی اور صحرا پڑھنا، اور بھگوت گیتا کی جگہ قرآن کو رکھ دیا۔ یہ رواج ہم میں ہندوؤں سے آیا ہے۔ وہ دلہن کے کندھے یا سر کے پاس بھگوت گیتا رکھا کرتے تھے، اور برصغیر میں رہنے کی وجہ سے کم عقل مسلمانوں نے بھی اسے اپنا لیا اور قرآن رکھ کر اس ہندوانہ رسم کو اسلامی رسم بنا دیا۔ اب وقت گزرتا گیا اور رسم کی اصل تو فراموش ہی ہو گئی، مگر آنے والی نسل اسے شادی کا لازمی جز سمجھنے لگی اور ثواب کی نیت سے کرنے لگی۔ آج اس کے علم میں آیا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر قرآن کا سایہ کیا تھا، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ تعالی، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ قرآن کو پکڑ کر اسے دلہن کے سر پر چھتری کی طرح تان کر اس کا سایہ کیا جاتا ہے، گویا قدم قدم پر ہر کام میں اللہ کی نافرمانی اور قرآنی تعلیمات کی مٹی پلید کرنے کے باوجود ہم قرآن سے اس جذباتی تعلق کا اظہار کر کے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ دیکھ لے، اس سب خود فراموشی اور خدا فراموشی کے بعد بھی بطور تبرک تیرے قرآن کریم کو ہی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ کتنا بھونڈا مذاق ہے۔ آذان اللہ من۔ کیا روز محشر اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے نہیں پوچھے گا کہ کیا قرآن کریم میں نے صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ تم اس کو حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر گل و دستہ تاک نسیاں بنا کر رکھ دینا اور اپنے کاروبار میں، معاملات زندگی میں اور اپنی معاشرتی تقریبات، شادی بیاہ وغیرہ میں اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، اس لیے اس کو کبھی تبرک کے طور پر دلہن کے سر پر یا مردے بخشوانے اور کھانے پر فاتحہ پڑھنے کے لیے استعمال کر لیا کرنا۔ زندگی بہتر گزارنی ہے تو بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی بجائے قرآن کی تعلیمات دے کر اگلے گھر بھیجا جائے، تب تو یقینی برکت اور رحمت بڑھے گی۔ مگر افسوس کہ آج کل قرآن سر پر لہراتے ہوئے، اس کی بے ادبی کرتے ہوئے اور شادی بیاہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بڑے جوش و خروش سے خلاف ورزی کرتے ہوئے دلہن صاحبہ رخصت کی جاتی ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں خوشیاں نہیں، سکون نہیں۔ آج کل ہونے والی رخصتی کے رسم بھی ہندوؤں سے آئی ہے، اور قرآن سر پر رکھنے کی رسم بھی کم عقل مسلمانوں نے ایجاد کر لی، جبکہ اس رسم کا تعلق دین اسلام سے نہیں اور نہ ہی یہ باعث ثواب و برکت عمل میں ہے، بلکہ عورت بغیر پردے کے فقط نام کے دوپٹے میں نامحرموں کی نظروں اور کیمرے کی آنکھوں میں سے گزرتے ہوئے رخصت کی جاتی ہے، اور اوپر قرآن کو سر پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا باعث گناہ بھی ہے، اور یہ عمل شرعی طور پر بدعت ہے۔ اس رسم کو معاشرے سے ختم کر دینا چاہیے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اخلاق سے سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احبابوں سے شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔